السلام علیکم بھائیوں بہنوں، میں آپ کو ایک بڑی ضروری چیز بتانے جا رہا ہوں۔ یہ ایک 5 مرلہ زمین ہے، اور یہ جو 5 مرلہ زمین ہے میں نے اپنے اس کیمرہ مین سے خریدی ہے جو کہ ویڈیو بنا رہا ہے۔ اب ہوا یہ تھا کہ جیسے ہی میں نے یہ 5 مرلہ کی زمین خریدی تھی تو اس نے مجھے کہا تھا مجھے اس کے بدلے پیسے دیں، تو میں نے اس کو 5 مرلے کے پیسے ادا کر دیے۔ میں نے کہا بھائی جان یہ لیں پیسے۔ اب یہ جو میرا کیمرہ مین ہے اس نے دیکھا کہ میں نے زمین تو لے لی اور میں نے خوشی خوشی پیسے بھی دے دیے، اور میں نے کیا کیا کہ میں نے یہاں پر بنیادیں ڈلوانی شروع کر دیں۔ جب میں نے بنیادیں ڈلوانی شروع کی تو میرا کیمرہ مین دوبارہ میرے پاس آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی جان آپ نے مجھے زمین کے جو سے ہیں پیسے تو مجھے دے دیے ہیں، لیکن مجھے مارکیٹ سے پتا چلا ہے کہ اس زمین کی ویلیو تو اس سے زیادہ ہے، کیونکہ اس کو پتا تھا میں نے اب بنیادیں ڈال دی۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے اس کے متبادل زمین بھی دیں۔ تو میں نے کیا کیا، پہلے میں نے اس سے زمین خریدی تھی، اب میں اس کو اس کے متبادل زمین بھی ایک جگہ الاٹ کرتا ہوں، اور وہ 5 مرلے نہیں کرتا، وہ میں 10 مرلے کرتا ہوں، ڈبل جگہ پہ زمین اس کو الاٹ کر دیتا ہوں۔ خیر اب ہوتا کیا ہے کہ میں یہاں پر پلازا تعمیر کرنا چاہتا ہوں، میں نے فرسٹ منزل بنا لی، اب میں دوسری منزل ڈال رہا تھا تو وہ دوبارہ سے علاقے کے لوگ لے کے آ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں آپ یہ پلازا تعمیر نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے جی یہ جو پلازا ہے یہ میری زمین پر بنا ہے۔ میں نے کہا بھائی جان میں نے آپ کو پیسے بھی دے دیے، یا آپ نے مجھ سے پیسے بھی لے لیے، پھر آپ نے مجھ سے الگ زمین بھی لے لی۔ تو کہتے ہیں نہیں، مجھے آپ نے اپنے علاقے میں زمین دی ہے، مجھے اسی علاقے میں زمین چاہیے۔ اب چونکہ میں ڈبل سٹوری بنا چکا تھا تو میں نے کیا کیا، میں نے اسی پلازے کے ساتھ اس کو ایک اور زمین دی۔ اب میں اس کے ساتھ یہ کام بھی کر دیا، تو میں نے کیا کیا، میں نے تیسری منزل بنائی۔ جب میری تیسری منزل بنی وہ پھر سے آ گیا، وہ مجھے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے مجھے پیسے بھی دے دیے، پہلے دوسرے علاقوں میں 10 مرلہ زمین بھی دے دی، اب اسی علاقے پہ 5 مرلہ کی ایک اور زمین بھی دے دی، لیکن مجھے اس میں سے حصہ چاہیے، یہ پلازے کی دکانوں کا جو بھی کرایہ آئے گا اس میں سے آپ مجھے حصہ دیں گے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ جتنی قیمت کی زمین تھی اس سے زیادہ تو میں اوپر لگا چکا تھا۔ تو میں نے اسے کہا کہ یار ٹھیک ہے یار بھائی، میں تجھے کرائے میں بھی حصہ دے دوں گا، میری جان چھوڑ دے، مجھے ایک بار یہ تعمیر کرنے دے تاکہ میں کچھ کما سکوں۔ خیر وہ میری بات مان گیا۔ تو اب کیا ہوا، میں نے جی اوپر چوتھی منزل بھی بنا لی، میرا پلازا بن گیا، یہاں پر دکانیں بھی لگ گئیں، کرایہ بھی آنا شروع ہو گیا، اور میں نے کرایہ اس کو دینا بھی شروع کر دیا۔ اب کیا مسئلہ ہے کہ اب وہ بندہ دوبارہ سے علاقے کے لوگ اس پلازے کے سامنے لے آئے، اور وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ جو پلازا ہے اس کے پورے جتنے بھی کرائے کے پیسے ہیں وہ سارے اب مجھے ادا کیا کرو۔ آپ سمجھ رہے ہوں کہ میں یہ پلازے کی بات کر رہا ہوں، نہیں میں منگلا ڈیم کی بات کر رہا ہوں۔ جی ہاں، منگلا ڈیم میں بھی ایسے ہی ہوا کہ پاکستان نے پہلے زمین خریدی، پھر اسی زمین کے متبادل پنجاب میں زمینیں الاٹ کی، پھر اسی زمین کے متبادل جو میرپور کا نیا شہر ہے اس میں بھی زمینیں الاٹ کی، اور پھر اسی منگلا ڈیم سے پیسے بھی دینے شروع کیے، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ منگلا ڈیم کی ساری جو بجلی کی گرڈ ہے وہ ہمیں بنا کے دیں تاکہ ہمارا پاکستان پہ بوجھ نہ رہے، اور ہم ساری جو 450 میگا واٹ بجلی وہ خود استعمال کریں۔ جی ہاں، یہ باتیں آج کل ہو رہی ہیں، اور آج میں ایسی ہی باتوں کا آپ کے سامنے ایک آسان سا جو فارمولہ لے کر آ رہا ہوں تاکہ ہمارے وہ کشمیری بھائی جن کے ذہن خراب کیے جا رہے ہیں آپ ان کو سمجھا سکیں کہ یار خدا کا واسطہ ہے بھائیوں، عقل کا استعمال کریں۔ اور اس سلسلے میں ایک ویڈیو فیس بک پر میری نظر سے گزری، جو کہ ایک صحافی ہیں، وہ خود کو فرحان خان کہتے ہیں میرا آزاد کشمیر سے تعلق ہے، اور ان کی ویڈیو میری نظر سے گزری جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ آزاد کشمیر کو پاکستان کی جانب سے 650 یا 700 ارب روپے ملنے چاہیے، کیونکہ آزاد کشمیر اتنا بجٹ جنریٹ کرتا ہے کہ پاکستان کے لوگ اس کو نوچ کھاتے ہیں۔ یہی جھوٹی باتیں بی ایل اے کرتی ہے، یہی جھوٹی باتیں پشتون تحفظ موومنٹ کرتی ہیں، اور یہی باتیں ان بھائی جان نے کی، اور انہوں نے ویڈیو میں وہ جھوٹ بولے، اور اس ویڈیو کے 12,000 شیئرز تھے، اور ایسی ہی ویڈیوز پھر جا کر ان قوم پرستوں کے دماغ خراب کرتی ہیں۔ تو آج میں اس ویڈیو کا آپ کے سامنے فریم بائی فریم تجزیہ کروں گا۔ ان کی میں ویڈیو نہیں لگا رہا، آبویسلی کاپی رائٹ کے مسائل ہوتے ہیں، نہیں تو میری خواہش تھی کہ میں ان کا پوائنٹ ٹو پوائنٹ کرتا، لیکن جو وہ باتیں کر رہے ہیں وہ میں منوان آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر آپ فیصلہ کریں۔ تو سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں ان صحافی فرحان خان کے پہلے دعوے کے اوپر، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی جو آبادی ہے اس کے تناسب سے وہ جو ٹیکس جنریٹ کرتے ہیں وہ 83 ارب روپے ہے، جبکہ آزاد کشمیر سے پچھلے سال جو ٹیکس جنریٹ ہوا وہ 71 ارب روپے ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ خیبر پختونخوا کو این ایف سی ایوارڈ میں حصہ ملتا ہے اور آزاد کشمیر کے عوام کو این ایف سی ایوارڈ میں حصہ نہیں ملتا؟ بھائیو خدا کا واسطہ ہے یار، مطلب مجھے افسوس ہو رہا ہے، مجھے ویڈیو بنانی پڑ رہی ہے۔ آزاد کشمیر کے بجٹ کا
ایک بھی روپیہ جو بھی وہ ٹیکس وصول کرتے ہیں اس کا ایک بھی روپیہ پاکستان کے فیڈرل پول میں نہیں آتا. وہ جتنا بھی ان کا بجٹ ہے وہ سارے کا سارا ان کی اپنی حکومت میں استعمال ہوتا ہے, وہ پاکستان کو نہیں دیتے. اور خیبر پختونخوا سے جو بجٹ جنریٹ ہوتا ہے وہ 83 ارب نہیں. یہاں پر بھی ہمارے بھائی جان جھوٹ بول رہے ہیں. بھائی جان خدا کا واسطہ ہے تھوڑا پڑھ لیا کریں ایسی فضول پروپیگنڈا ویڈیوز بنانے سے پہلے, تاکہ قوم پرستوں کے آپ دماغ خراب کریں. کیوں؟ کیونکہ 83 ارب روپیہ وہ بجٹ ہے جو کہ خیبر پختونخوا کے اندر سے جنریٹ ہوتا ہے. مطلب جو صوبے کے اندر وہاں کا جو ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہے وہ جو بجٹ جنریٹ کرتا ہے, وہ جو ٹیکس جنریٹ ہوتا ہے اس کو جو کیلکولیٹ کرتا ہے وہ 83 ارب بنتا ہے. لیکن خیبر پختونخوا کے ٹیکس کا بہت بڑا حصہ جو ان سے ہے پاکستان کی وفاقی حکومت ڈیڈکٹ کرتی ہے. کیسے کرتی ہے؟ جیسے آپ کو پتا ہے کہ ڈائریکٹ جو سی سیلز ٹیکس لگ جاتا ہے, کسٹم ڈیوٹی لگ جاتی ہے, تو وفاقی حکومت بہت سے جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں وہ خیبر پختونخوا میں چیزیں جانے سے پہلے ہی کاٹ لیتی ہیں. تو اس لیے خیبر پختونخوا جو ٹیکس جنریٹ کرتا ہے وہ 83 ارب نہیں ہے بھائی جان, وہ 600 سے 700 ارب روپیہ ہے. خدا کا واسطے اس کے ساتھ آپ نے جو فیڈرل ٹیکسز کاٹتے ہیں ان کو کیلکولیٹ کریں. تو اس طرح کے جعلی فگرز دے کر قوم پرستوں کو بتایا جاتا ہے کہ تم جو سے خیبر پختونخوا سے زیادہ ٹیکس دے رہے ہو. ایسا نہیں ہے بھائی جان, نہیں ہے. اب کچھ دیر بعد یہ جو صحافی ہیں اپنی ویڈیو میں قوم پرستوں کو ایک نیا منشن بیچتے ہیں. وہ کیا بیچتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ 2018 میں پاکستان نے آزاد کشمیر کی حکومت کے ساتھ یہ طے کیا تھا کہ آزاد کشمیر کو NFC ایوارڈ کے ڈویزیبل پول سے, یہ انہوں نے خود بھی لفظ بولا ہے لیکن وہ اس کا مطلب نہیں تھے جانتے, کہ ڈویزیبل پول سے حکومت پاکستان نے کہا ہے کہ آپ کو 3.64% شیئر ملے گا. کہ اب یہ ڈویزیبل پول کیا چیز ہے آپ نے اس کو آسانی سے سمجھنا ہے, کیونکہ ہمارے لوگوں کو بھی ان ٹرمز کا نہیں پتا, اور پھر یہی وجہ ہے کہ یہ جو قوم پرست ہیں وہ انہی چیزوں کو بنیاد بنا کر جعلی پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کوئی خربوں کما رہے ہیں اور پاکستان ہم سے کما رہا ہے. آئیں میں آپ کو بتاتا ہوں. اب ہوتا یہ ہے کہ NFC ایوارڈ میں جو فیڈرل حکومت ٹیکسز کاٹتی ہے, جو بھی صوبوں سے پیسے لیے جاتے ہیں ٹیکسز کی اور باقی سارے, اس کی جو کیلکولیشن ایک کی جاتی. پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد NFC ایوارڈ کے تحت صوبوں کا حصہ ڈٹرمن کیا جاتا ہے, جس میں یہ چیک کیا جاتا ہے کہ ان کی آبادی کتنی ہے, وہ صوبے ٹیکس میں کتنا حصہ ڈالتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو سی ہیں وہ سامنے لائی جاتی ہے, صوبوں میں انیکوالٹیز کتنی ہیں. لیکن یہ جتنا بھی پیسہ ہے یہ سارا صوبوں سے ہی اکٹھا ہوتا ہے اور پھر اس کے تحت جو ان سے آگے تقسیم کر دیا جاتا ہے کہ ان 4 صوبوں نے اکٹھا کیا, ان میں تقسیم کر دیا. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر کا جو بھی ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے وہ صرف آزاد کشمیر حکومت کے بجٹ میں شامل ہوتا ہے, وہ پاکستان کے وفاق میں یا NFC ایوارڈ میں اس کا حصہ نہیں جاتا. نہیں جاتا بھائی جان, نہیں جاتا. تو اب کیا ہوتا ہے؟ اب حکومت نے ان کو یہ کہا کہ NFC ایوارڈ میں جو بھی ہماری ایک کلیکشن ہوگی اس کلیکشن کو کہا جائے گا گراس کلیکشن, کہ یہ وہ کلیکشن ہے جو کہ صوبوں سے ہم نے اکٹھی کی, اور اس کلیکشن کے تحت جب ہم صوبوں کو اور باقی سب کو حصہ ادا کر دیں گے جو کہ ہمارا واجب الادا ہے, تو جو پیسے باقی بچ جائیں گے ان کو ڈویزیبل پول کہا جاتا ہے, کہ صوبوں کا حصہ نکال کے باقی سارے جو پنجاب میں سندھ پیسے دینے ہیں, سندھ میں دینے ہیں, جو وفاقی پروگرامز میں لگتے ہیں, اس کے بعد جو پیسے بچ جائیں گے وہ بن جائے گا ڈویزیبل پول, اور اس میں سے 3.64% حصہ جو ان سے ہے ہم آزاد کشمیر کو دیں گے. تو یہ جو حصہ بنتا ہے یہ تقریباً 105 ارب بنتا ہے. لیکن ہمارے یہ جو بھائی صاحب ہیں ویڈیو والے جنہوں نے کنکتروں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے ایسی باتیں کر کے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 427 ارب بنتا ہے. یار کو خدا کو مانو یار. مطلب میں آپ کو اس کی آسان سی ایگزامپل دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ لگ جائے کہ ہمارے پاس نا یہاں پر 5 دوست ہیں, اور یہ جو 5 دوست ہیں یہ آپس میں کمیٹیاں ڈال لیں, ہر بندہ جو سے 100 روپیہ ڈال رہا ہے. اب ایک چھٹا دوست جو سے ہے وہ کہتا ہے کہ میں بھی کمیٹی ڈالنا چاہتا ہوں. وہ 5 کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, لیکن وہ جو چھٹا دوست ہے وہ کرتا کیا ہے کہ وہ جو اپنے پیسے ہے وہ اپنے ہی پاس رکھتا ہے. اب یہ 5 کیا کر رہی ہیں کہ ہر مہینے 100 روپیہ ڈال کے تو 500 روپے کی جو کمیٹی نکل رہی ہے وہ ایک دوسرے میں تقسیم کرتے جا رہے ہیں. کبھی اس کے نام نکل رہی ہے, کبھی اس کے نام نکل رہی ہے, جو کہ اس کا اپنا پیسہ ہے. یہ جو چھٹا دوست ہے یہ وہ 100 روپیہ ہر مہینے اپنے پاس بھی رکھ رہا ہے, اور اس کے بعد ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں کی کمیٹی سے جو 500 روپے نکلے اس سے مجھے آج تک حصہ کیوں نہیں ملا. بھائی جب پیسے ہی آپ اپنے پاس رکھ رہے ہو تو آپ کو حصہ کیسے ملے گا یار؟ مطلب کس دنیا میں یہ چیزیں ہوتی ہے یار. اب اس کے بعد یہی صحافی ان کنکتروں کو ایک نیا بیانیہ دینے آ جاتی ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو آزاد کشمیر ہے وہاں سے بجلی کی مد میں ٹوٹل جو پیسے جنریٹ ہوتے ہیں اینولی وہ ہیں 15 ارب روپے 15 بلین, اور اسلام آباد سے جو پیسے اینولی جنریٹ ہوتے ہیں بجلی کی مد میں وہ 5 ارب. سب سے پہلے دوستوں میں یہ چاہتا ہوں آپ ایک دفعہ خود سوچیں, یہاں پر بجلی کا ریٹ جو ہے
3 रुपये। यहाँ पर बिजली की जो पर यूनिट कॉस्टिंग है वो 65 से 70 रुपये है। तो कैसे इस्लामाबाद से एक साल में 5 अरब रुपए जो उनसे इकट्ठे हो सकते हैं यार? मतलब कैसे इन कौम परस्तों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, आप अंदाज़ा करें कि मतलब कोई बंदा वहमो गुमान में भी ये चीज़ नहीं लेकर आ सकता। लेकिन मैंने कहा यार हो सकता है वो बंदा शक्ल से संजीदा लगता है तो शायद सही बात बता रहा हो। तो मैंने जब चेक किया तो साल 2022-23 में जो इस्लामाबाद की इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है आइस्को, उसने 275 अरब रुपए जो उनसे हैं वो इकट्ठे किए। अब ऑब्वियसली आइस्को का जो हल्का है वो बड़ा होता है, उसमें इस्लामाबाद भी आ जाता है, पिंडी भी आ जाता है, तो जितने शहरों को वो कवर करती है 3-4 को, उससे उसने 2022 से 23 में 275 अरब रुपए इकट्ठे किए थे। तो आप खुद एक दफा लॉजिक से सोचें कि कैसे इस्लामाबाद का हिस्सा 5 अरब हो सकता है। मतलब ऐसे ऐसे बंदा ना पक्का मुंह बनाकर लोगों के सामने नंबर बोल देता है, ना उसके पीछे कोई फैक्चुअल बैकिंग होती है, ना चेकिंग होती है, और लोग कहते हैं वाह देखिए जी इस्लामाबाद हमें लूट के खा गया, ये पटसन की बू आ रही है यहाँ से, ये हमारी कुदाल मारो सुना निकलेगा। यार भाइयों अकल इस्तेमाल किया करें। कोई बंदा पक्का मुंह बनाकर ही बोले तो आपने अकल इस्तेमाल करनी है, नहीं छोड़नी यार। ऐसे नहीं हो सकता। अगर आप 3 रुपए यूनिट बिजली के दे रहे हैं और कोई 70 रुपए दे रहा है तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपका जो बिजली का खर्चा है वो 15 अरब है और अगले का 5 अरब है। नहीं हो सकता, किसी दुनिया के हिसाब में नहीं हो सकता। अच्छा, अब इसके बाद वो एक नया दावा करते हैं। वो कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर जो सा है वो बिजली पैदा करता है और उस बिजली के बदले जो सा है आज़ाद कश्मीर को रॉयल्टी नहीं दी जाती, बल्कि यहाँ पर वाटर यूजेज चार्ज जो सा है वो दिया जाता है, WUC। अच्छा, अब ये एक आज़ाद कश्मीर का दरीना मसला था कि वो कहते थे कि यार अब पाकिस्तान में बाकायदा जो एक कानून है उसके तहत क्या है कि जितने भी सूबे हैं जो कि पाकिस्तान के टेरिटरीज हैं, उनमें जो बिजली पैदा होती है उसके बदले उनको मिलता है नेट हाइडल प्रॉफिट है, उसको NHP कहा जाता है। और आज़ाद कश्मीर चूंकि एक बाकायदा सूबा नहीं, तो इसलिए यहाँ पर वाटर यूजेज चार्ज एक जो है वो तय किया जाता है। तो साल 2022 में जब एक्शन कमेटी मार्ज वजूद में नहीं आई थी, उस वक्त पाकिस्तान ने अदालती अहकामात पर आज़ाद कश्मीर का जो वाटर यूजेज चार्ज है उसको सूबों के नेट हाइडल प्रॉफिट के बराबर कर दिया था, यानी 1.1 रुपए। तो अब पाकिस्तान के सूबों को और आज़ाद कश्मीर को वही सेम कीमत मिलती है, उसमें कोई फर्क नहीं। और ये भी वो जो भाईजान है वो बैठकर पक्का मुंह बनाकर बता रहे हैं कि जी देखें वाटर यूजेज चार्ज जो है वो हमें दिया जाता है। हालांकि अब दोनों को जो है पाकिस्तान बराबर कर चुका है, 2022 से कर चुका है, एक्शन कमेटी से पहले कर चुका है। अब वो भाईजान एक नया झूठ उठाकर मार्केट में ले आते हैं। अब वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हमें जो है अपने जो डैमों के पैसे मिलते हैं वो कम मिलते हैं, जबकि पंजाब को पैसे बहुत ज़्यादा मिलते हैं। और इसके लिए उन्होंने जो मिसाल साइट की, अब आप अंदाज़ा करें सहाफ़ती बददियानती का, कि वो कहते हैं कि जी पंजाब में गाजी बरोथा डैम है और उस जो डैम है उससे पंजाब को 84 अरब रुपए जो से सालाना मिलते हैं, और ये जो सा है हमारे डैमों से आधी से भी कम जो सा बिजली जनरेट करता है, तो इसको 84 अरब मिलते हैं और हमें जो से बहुत कम पैसे दिए जाते हैं। तो अब मैंने कहा कि यार एक दफ़ा चलो जाकर चेक कर लेते हैं, क्योंकि बंदा पक्का मुंह बनाकर बोल तो रहा है लेकिन इसने पहले भी बहुत से भंड मारे हैं। तो मैंने जब जाकर चेक किया तो पता चला कि गाजी बरोथा डैम के पंजाब को एनुअली 9.5 अरब रुपए मिलते हैं, 9.5 बिलियन, 84 अरब नहीं मिलते, झूठ बोल रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा कि 84 अरब का फिगर किधर से आया, तो पता चला कि साल 2016 में पंजाब के 11 साल के जो से हैं बकाया जात थे फेडरल हुकूमत के ऊपर, तो वो एक दफ़ा साल 2016 में फेडरल हुकूमत इनको 84 अरब रुपए देने का ऐलान किया, जो कि फिर किस्तों में दिए गए, कभी 10 अरब 12 अरब करके। तो वो पिछले 11 साल के बकाया जात के पैसे थे। पंजाब को जो इससे पैसे मिलते हैं वो 9.5 अरब रुपए है, 84 अरब नहीं है। खुदा का वास्ता है ऐसे झूठों पर यकीन ना किया करें। और देखिए मैं यहाँ पर कुछ चीज़ों के रेफरेंस भी लगा दूंगा, जिस चीज़ का मैं रेफरेंस नहीं लगाता आपके पास चेक करने का बड़ा आसान तरीका है। आपने क्या करना है, जेमिनी पे जाएं, ग्रॉक पे जाएं, चैट GPT पे जाएं, किसी भी AI पे जाएं, जाकर उससे सवाल करें, वो आपके सामने एक्चुअल फिगर ले आएगा। लेकिन मसला क्या होता है, जब हम लोग चेक नहीं करते, काउंटर चेक नहीं करते ये फिगर्स को, तो फिर ऐसी जो जाली चीज़ें वो हमें फैलती हैं। तो AI के जो से ये आज के दौर में बहुत फ़ायदे हैं कि आप हर इन्फॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं। जो बातें मैं यहाँ बता रहा हूँ आप जाकर चेक करें, आप जब क्रॉस वेरीफाई करेंगे सच आपके सामने आ जाएगा। अब जी इसके बाद ये जो हमारे साफ़ी भाई हैं वो एक नई कहानी लेकर आ जाते हैं। अब वो कहते हैं कि जो ओवरसीज़ कश्मीरी हैं वो पाकिस्तान को सालाना 4.5 अरब डॉलर्स की जो सा है रेमिटेंसेस भेजते हैं।
اس میں سب سے پہلا جو ایک مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اوورسیز کشمیریوں میں کافی بڑی تعداد مقبوضہ کشمیر کے مہاجروں کی بھی ہے جن کی شناخت چھیننے کے لیے آزاد کشمیر میں احتجاج ہو رہے ہیں. تو آپ جب کشمیری کہتے ہیں تو اس میں جو مقبوضہ کشمیر کے مہاجر ہیں ان کو تو آپ پہلے سائڈ پہ کریں کیونکہ ان کا تو آپ ڈائریکٹلی حق کھانا چاہ رہے ہیں. تو اس میں ان کی بھی ریمیٹنسز شامل ہیں. لیکن چلیں میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ یہ جو 4.5 ارب روپے ہیں یہ وہ والے کشمیریوں کے ہیں جو کہ کٹر کن کترے ہیں اور وہ پاکستان کو پسند نہیں کرتے جس طرح آپ لوگ ہو. تو اب جو ان سے ہے ہم اس کا اصل میں تجزیہ کرتے ہیں کہ کیا یہ 450 ارب پاکستان کو جاتے ہیں یا یہ 450 ارب جو سے ہیں وہ اپنے رشتہ داروں کو بھیجتے ہیں. مطلب یا تو حکومت پاکستان کو ڈونیشن دیں گے بھائی جان یہ حکومت پاکستان کے لیے چیریٹی ہے یہ پیسے رکھیں, یا کہیں کہ پاکستانی حکومت جو سے ہے وفاقی خزانے میں یہ پیسے رکھ لے, تو پھر تو مجھے سمجھ آتی. یہ جو پیسے ہیں یہ پرائیویٹ شہریوں کو جا رہے ہیں, حکومت پاکستان کو نہیں جا رہے بھائی جان. لیکن چلیں اس کے بعد وہ ایک بڑا فیکچوئل آرگومنٹ پیش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پیسے ہیں یہ بینکوں میں تو رہتے ہیں, تو یہ پیسے جب ایک بینک میں چلے جاتے ہیں تو اس سے پاکستان کے جو کارپوریٹ ادارے ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں, وہ قرضے لیتے ہیں, اور آزاد کشمیر کے عوام کو ان بینکوں سے آزاد کشمیر میں قرضہ نہیں ملتا. اب اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں کسی بھی پاکستان والے کو زمین خریدنے کی اجازت نہیں ہے. تو اب ہوتا کیا ہے کہ بینک جب بھی آپ کو قرضہ دے گا بینک اس کے بدلے کوئی نہ کوئی چیز کولیٹرل میں مانگے گا. کہ بینک کہے گا کہ اگر آپ نے ہم سے 4 کروڑ لینا ہے, 4 کروڑ کی جو زمین ہے وہ آپ ہمیں دکھائیں کہ آپ کے پاس موجود ہے تاکہ ہم آپ کو 4 کروڑ روپے قرضہ دیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ بینک آزاد کشمیر میں یہ کام نہیں کر سکتا, اور یہ آپ کے اپنے بنائے گئے قوانین کہ آزاد کشمیر کی زمین کوئی بھی پاکستان کا شہری نہیں خریدے گا. تو اب کیا ہوتا ہے, اس وجہ سے بینک کے پاس چونکہ کولیٹرل نہیں آتا تو کوئی بھی جو بینک ہے وہ وہاں پر قرضے دینے سے گریز کرتا ہے کہ ہم بڑے پیمانے پر قرضے نہ دیں. لیکن پھر بھی یہ جو پیسے ہیں یہ انہی کے رشتہ داروں کے, انہی کے اپنے جو ذاتی بینک اکاؤنٹس ہیں انہی میں محفوظ. اور اگر ایسی چیزوں کو آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے تو پھر لیٹ سپوز کہ اگر کسی نے اسلام آباد میں پراپرٹی لی ہے اور اس کا تعلق جو سے آزاد کشمیر سے, اور وہ پراپرٹی پچھلے 30 سالوں میں 2 کروڑ سے لے کر بڑھ کر اس وقت جو سے 70-80 کروڑ روپے پہ چلی گئی ہے, تو پھر تو اس حساب سے باقیوں کو بھی کہنا چاہیے کہ بھائی جان آپ کیوں اسلام آباد میں پراپرٹی لے رہے ہو, آپ نے 2 کروڑ ڈالے تھے آپ کو 2 کروڑ واپس کر دیتے ہیں. مطلب ایسی عجیب و غریب جو سی ہیں باتیں یہ لوگ کرتے ہیں. اور مقصد کیا ہوتا ہے ہمارے کشمیری بھائیوں کا ذہن خراب کرنا, ان کو یہ احساس دلانا کہ پتہ نہیں تمہارے پاس کوئی خربوں روپے ہے اور یہ اور وہ ہے. اور ایگزیکٹلی یہی چیز جو سی ہے لیبیا میں کی گئی. کہ لیبیا میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں, معمر قذافی نے لوگوں کو جب بچہ پیدا ہوتا تھا فری ڈیلیوری, فری ہسپتال کی سروسز, فری تعلیم, وہ بچہ جب کالج جاتا تھا تو فری ایجوکیشن, کالج سے جب وہ بیرون ملک پڑھنے جاتا تھا تو وہ بھی فری اسکالرشپ, بیرون ملک سے جب وہ واپس آتا تھا اس کی شادی کا خرچہ حکومت اٹھاتی تھی, اور اس کا جو بچہ ہوتا تھا اس کا خرچہ بھی حکومت اٹھاتی تھی. اور کیا ہوتا تھا کہ ہر مہینے جو پیٹرول کے پیسے ہوتے تھے ان سے دفعہ بھی ملتا تھا. لیکن کیا ہوا کہ ایسی ہی باتیں کر کر کے وہاں کے لوگوں کے بھی دماغ خراب کیے گئے کہ تمہیں جو حکومت اتنی سہولتیں دے رہی ہے, یہ جو سہولتیں اگر تم جمہوریت حاصل کر لو گے تو اس سے 10 گنا بڑھ جائیں گی, پھر تو تم سارے سونے اور چاندی میں کھیلو گے. اور پھر کیا ہوا کہ لیبیا کا جو ہے بیڑا غرق ہو گیا. تو خدا کا واسطہ ہے ایسی جھوٹی باتیں کر کے لوگوں کے بیڑے غرق نہ کروائیں. لیکن پوری دنیا میں قوم پرستوں کا ایک ہی فارمولا ہے, وہ کہتے ہیں بھائی جان ہمارے علاقے میں کدال مارو سونا نکلے گا, فلانی جگہ کدال مارو ہیرے نکلیں گے, فلانی جگہ کدال مارو گیس اور تیل کے وسائل نکل آئیں گے. لیکن ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ اگر یہ جو قوم پرست ہیں ان کی باتوں میں سچائی ہوتی, اور یہ جو کہتے ہیں کہ ہماری 4000 سال 5000 سال پرانی تاریخ ہے, تو یہ خود ان وسائل سے پچھلے 4-5 ہزار سالوں میں امیر کیوں نہیں ہو سکے؟ خود پچھلے 4-5 ہزار سالوں میں انہوں نے اپنے علاقوں سے وہ ہیرے, سونے, روبی, سفائر, گولڈ, یہ سارا کچھ کیوں نہیں نکالا؟ یہ باتیں ہمارے سوچنے کی ہیں, اور امید ہے ہمارے بھائی سنجیدگی سے سوچیں گے بجائے اس کے کہ ایسے جو سے پروپیگنڈوں کے اوپر یقین کریں. دیکھیں پاکستان کشمیر کے اوپر یہ جو اخراجات کرتا ہے, وہ جو میں آپ سے اکثر بات کرتا ہوں کہ کشمیر کے بجٹ میں جو ہے پاکستان کہ 300 ارب کا بجٹ ہے تو اس میں 250 ارب پاکستان کنٹریبیوٹ کر رہا ہے, اور یہ جو سبسڈیز ہیں یہ اس کے علاوہ ہیں. تو جب بھی کشمیر کے بجٹ میں پاکستان حصہ ڈالتا ہے تو پاکستان اس لیے حصہ نہیں ڈالتا کہ کشمیر سے پتہ نہیں ہمیں کوئی وسائل آ رہے ہیں, کوئی یہ آ رہا ہے, کوئی وہ آ رہا ہے. پاکستان اس لیے حصہ ڈالتا ہے کیونکہ پاکستان کو قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک بات کہی تھی کہ ہم نے کشمیر حاصل کرنا ہے. تو یہ پاکستان کا ایک بنیادی ستون ہے جو ہمارا 2 قومی نظریہ ہے.
اس مقصد کے تحت کشمیری بھائیوں پہ اگر ابھی ہم 200 ارب لگا رہے ہیں، اس کی جگہ ہم 1000 ارب یا 2000 ارب بھی لگا دیں تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ ہم اپنے دو قومی نظریے کا دفاع کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ اسی چیز کو بنیاد بنا کر اس طرح کے جھوٹوں کی دکان کھڑی کریں گے کہ ہمارا تو پتہ نہیں کہ 900 ارب روپیہ حصہ بنتا ہے کہ 1000 ارب روپیہ حصہ بنتا ہے، تو پھر ہمیں یہ فیکٹس اینڈ فگرز سامنے لانے پڑیں گے۔ میں جانتا ہوں ہمارے کشمیری بھائیوں کو ویڈیو دیکھ کر برا بھی لگے گا، کوئی بندہ یہ نہیں سننا چاہتا کہ میں نہیں اتنا کر سکتا، میں یہ چیز انڈرسٹینڈ کرتا ہوں، لیکن ہمیں حقائق سے خود کو دور نہیں کرنا چاہیے۔ تو جو بھی ہم کشمیری بھائیوں کے لیے کرتے ہیں وہ کشمیر کاز کے لیے کرتے ہیں، اس پہ ہمیں فخر ہے، اور کوئی یہ نہیں کہ ہم آپ پر احسان جتا رہے ہیں، نہیں، لیکن خدارا سچ کو ایک دفعہ ضرور جانیں تاکہ ایسے جھوٹے پروپیگنڈوں سے آپ بچ سکیں۔ بہت شکریہ۔